صدیوں پرانی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک دور پرانی بستی میں تین گہرے دوست احمد، شاہد اور قاسم رہتے تھے۔ گاؤں والوں کے درمیان ان کی دوستی ایک مثال تھی، جیسے ایک درخت کی تین شاخیں جو الگ ہو کر بھی جڑی رہتی ہیں۔ تینوں دوست بچپن سے ایک ساتھ ہنستے کھیلتے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوئے آئے تھے، مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ زندگی کی سختیوں نے انہیں ایسے گھیر لیا جیسے نازک پرندہ طوفان کی زد میں آیا ہو۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بنا ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ ان کے روزگار کے دروازے بند ہونے لگے، غربت کا سایہ گہرا ہوتا گیا اور روٹی کے لالے تک پڑ گئے۔ دن بدن بڑھتی مشکلات نے ان کے حوصلے کو بھی آزمانا شروع کر دیا۔ جہاں پہلے کہکے گونجتے تھے، وہاں اب فکر کی چادر تنی تھی۔ آخر ایک دن جب بھوک اور پریشانی حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب گاؤں کو چھوڑنا ہی ہوگا اور کہیں اور جا کر قسمت آزمائی کرنی ہوگی۔ وہ جانتے تھے کہ اپنا گاؤں چھوڑنا آسان نہیں، مگر ٹھہرے رہنے کا مطلب تھا کہ غربت انہیں نگل جائے گی۔ انہوں نے اپنی معمولی سی جمع پونجی اکٹھی کی، چند جوڑے کپڑے اور تھوڑا سا راشن ساتھ رکھ لیا اور امیدوں کے سہارے ایک نامعلوم منزل کی طرف نکل پڑے۔ راستہ طویل تھا اور قدموں میں تھکن کی چاپ تھی، مگر ان کے دل میں امید کا چراغ روشن تھا۔ وہ ایک بہتر زندگی کے خواب آنکھوں میں بسائے اپنے گاؤں کی مٹی کو پیچھے چھوڑتے جا رہے تھے۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ ایک اجنبی علاقے میں پہنچے۔ چاروں طرف سنسان میدان، گھنے درخت اور ایک عجیب سی پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے یہ جگہ صدیوں سے وقت کی قید میں ہو، جہاں ہوا بھی سرگوشیوں میں بات کرتی ہو۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کی گود میں اترنے لگا، آسمان کے دامن اندھیروں سے بھرنے لگے اور شام کی ٹھنڈی ہوا نے تھکن کو اور نمائش کر دیا تھا۔ تینوں دوست ایک بڑے سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ احمد نے اپنی چادر بچھائی، شاہد نے پانی کی چھوٹی سی مشک جا نکالی اور قاسم نے ایک خشک روٹی توڑ کر سب میں بانٹ دی۔ خاموشی میں بس پرندوں کی مدھم چہچہاہٹ تھی۔ قاسم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، کیا گاؤں چھوڑ کر ہم نے صحیح فیصلہ کیا؟ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چمکتے ستارے ابھرنے لگے تھے اور مسکرا کر بولا، جب کشتی ہوا کی زد میں آئے تو اسے بچانے کے لیے کنارہ چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر شاہد نے ایک گہری سانس لی اور اپنے جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور زمین پر لیٹ گیا۔ جو بھی ہوگا اکٹھے سامنا کریں گے، یہ کہتے ہی تینوں دوست تھکن سے بے حال انہی خیالات میں ڈوبے آسمان کے نیچے لیٹ گئے۔ سنسان علاقہ تھا، دور دور تک نہ کوئی چراغ نہ کوئی آدمی تھا، لیکن تینوں دوست ایک دوسرے کے حوصلے کا سہارا تھے۔ وہ تھکے ضرور تھے، مگر خوف کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ گہری رات کے سناٹے میں اچانک ایک پراسرار آواز جس نے انہیں لرزا کر رکھ دیا۔ احمد نے ہلکی آواز میں بولا، یہ آواز خطرناک سی لگ رہی ہے۔ شاہد اور قاسم ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ شاہد نے دھیرے سے کہا، یہ کیا بلا ہو سکتی ہے؟ آدمی تو نہیں لگ رہا۔ تینوں دوست دھیرے دھیرے سرگوشی میں بات کر رہے تھے کہ اچانک دور گھاس میں کوئی چیز تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ آنکھوں کے کونے سے احمد نے دیکھا کہ ایک خوفناک بھیڑیا ان کی طرف لپک رہا تھا۔ احمد زور سے چیخا اور تینوں دوست ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ خوف نے ان کے جسم میں بجلی کی لہر دوڑا دی اور وہ اندھیرے میں جان بچانے کے لیے تیزی سے دوڑ پڑے۔ بھیڑیے پیچھے سے ان پر جھپٹنے کے لیے
دوڑ رہا تھا۔ اس کی بھاری سانسیں اور خوفناک گرجاہٹ ان کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اندھیرے میں دوڑتے دوڑتے وہ ایک کھلے میدان میں جا پہنچے جہاں دور ایک ٹمٹائی روشنی نظر آئی۔ وہ دیکھو، آگ جل رہی ہے، احمد نے چیختے ہوئے کہا۔ تینوں دوست اپنی آخری ہمت جمع کر کے روشنی کی طرف دوڑ پڑے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، انہیں ایک گھر نظر آیا جس کے باہر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ بھیڑیا اب واپس جا چکا تھا۔ احمد نے کہا، آدھی رات کو کسی کے گھر میں گھسنا تہذیب کے خلاف ہے، لہٰذا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے تینوں دوست باہر بیٹھ گئے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ صبح کی روشنی جیسے ہی پھیلنے لگی، دور سے آذان کی آوازیں گونجنے لگی، اندھیرے کی وحشت کم ہونے لگی، پرندے چہچہانے لگے، نئے دن کی آمد کا اعلان کرنے لگے۔ تینوں دوست ابھی تک آگ کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ تھکن اور خوف نے انہیں بے حال کر دیا تھا۔ ان کے جسموں پر ابھی تک خوف کا سایہ تھا، لیکن اندھیرے گھر سے آزادی مل چکی تھی۔ اسی لمحے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک پرسکون آواز سنائی دیتی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر جیسے ہی بڑھیا کی نظر تینوں نوجوانوں پر پڑی، وہ حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ کچھ لمحے تک وہ انہیں غور سے دیکھتی رہی، پھر نرمی سے بولی، بیٹا تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بوڑھی عورت نے ان کی حالت دیکھی اور پھر شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹا باہر کیوں بیٹھے ہو؟ اندر آؤ، میرے گھر میں آرام کرو، شاید تم تھکے ہوئے ہو اور بھوکے بھی ہو۔ بوڑھی عورت نے تینوں دوستوں کی خوب مہمان نوازی کی۔ جب انہیں معلوم ہوا وہ مزدوری کے لیے آئے ہیں تو وہ شفقت سے بولی، بیٹا میری 5 گائیں جنگل میں کھو گئی ہیں، اگر تم انہیں ڈھونڈ کر واپس لے آؤ تو میں تمہیں اچھا انعام دوں گی۔ احمد نے حکمت سے کہا، ماں جی ہم پوری کوشش کریں گے کہ تمہاری گائیں ڈھونڈ کر لائیں۔ بوڑھی عورت نے خوش ہو کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دینے لگی۔ تینوں دوستوں نے ناشتہ کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل میں خطرناک جانور بھی تھے، مگر تینوں دوستوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ دن بھر بھٹکتے درختوں اور جھاڑیوں میں جاگتے، آخر کار شام ہوتے ہی وہ بوڑھی عورت کی کھوئی ہوئی 5 گائیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ گائیں واپس لاتے ہی بوڑھی عورت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور محبت بھرے لہجے میں بولی، بیٹا ابھی شام ہو چکی ہے، جنگل کے جانور کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، بہتر ہوگا کہ رات یہاں گزارو اور صبح ہوتے ہی اپنا سامان لے کر جہاں جانا چاہتے ہو چلے جانا۔ تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تھکے اور بھوک کی حالت سے نڈھال تھے، لہٰذا انہوں نے رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح ہوتے ہی تینوں دوستوں نے سامان سمیٹ کر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن احمد کے دل میں ایک سوال مچل رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت کی طرف دیکھ کر بولا، ماں جی آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ اس سنسان جنگل میں آپ کیسے زندگی گزارتی ہیں؟ بوڑھی عورت مسکرا کر بولی، بیٹا میرے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے جو شہر میں بیاہ چکے ہیں۔ میرے بیٹے بہن کی خبر لینے شہر گئے ہیں، بس ان کی واپسی کا انتظار ہے۔ پھر بوڑھی عورت اندر گئی اور ایک تھیلی لے کر آئی، جیسے احمد کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی، بیٹا یہ تم تینوں کے لیے تحفہ ہے، اس میں تمہاری سوچ سے زیادہ دولت ہے۔ ہر گائے کے بدلے سونے کی اشرفیاں ہیں، اسے اپنے درمیان تقسیم کر لینا۔ احمد نے تھیلی کھولی تو حیران رہ گیا، مگر فوراً ادب سے بولا، ماں جی ہمیں پیسوں کی ضرورت تو ہے، ہم آپ کی ضرورت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ آپ رکھ لیں، ویسے بھی ہم مزدوری کرنے آئے ہیں، کہیں اور جا کر کما لیں گے۔ مگر بوڑھی عورت نے ان کی سچائی اور محنت دیکھ کر ضد کی اور اشرفیاں انہیں دے دیں۔ تینوں دوست دعائیں لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن اب مزدوری کے لیے نہیں بلکہ اپنے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جتنے پیسے انہوں نے سال بھر میں کمانے تھے وہ انہیں ایک تھیلی میں مل گئے تھے۔ تینوں دوست خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن اب معاملہ بدل چکا تھا۔ اشرفیوں کی چمک نے ان کے دلوں میں ایک نیا احساس جگا دیا۔ پہلے جہاں خالی ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کو تیار تھے، اب وہاں ان کے دلوں میں لالچ کی چنگاری بھڑکنے لگی۔
گاؤں جاتے ہوئے راستے میں شدید بھوک نے تینوں دوستوں کو بے چین کر دیا۔ تینوں نے مشورہ کیا اور قاسم کو کھانے کا سامان لینے کے لیے قریبی بازار بھیج دیا۔ احمد اور شاہد درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگے، مگر ان کے دلوں میں بھی لالچ سر اٹھا رہا تھا۔ ساری زندگی کی دوستی اور محبت کو بھولتے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے سرگوشی کی، اگر قاسم واپس نہ آئے تو ساری دولت ہماری ہو سکتی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ جیسے ہی قاسم واپس آئے گا وہ اسے ختم کر دیں گے تاکہ اس کا حصہ بھی ان دونوں پہ آ جائے۔ ادھر قاسم بازار کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں بھی ایک شیطان اپنی چال چل رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو دونوں دوست مر جائیں گے اور ساری دولت صرف میری ہو جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے زہر خرید لیا اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کھانے میں ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ قاسم بازار سے زہر خرید چکا تھا اور کھانے میں ملانے کا منصوبہ بنا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف احمد اور شاہد بھی سازشیں کر رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں حسد کا اندھیرا تھا اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا جیسے ہی قاسم کھانے کے ساتھ واپس آئے گا وہ اسے قتل کر دیں گے اور دولت آپس میں بانٹ لیں گے۔ مگر لالچ کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں دوستی کی محبت بھی بڑھ رہی تھی۔ احمد اور شاہد اپنی سازش کو آخری شکل دے چکے تھے اور بے صبری سے قاسم کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں بے رحمی اور لالچ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ دوسری طرف قاسم نے بازار پہنچ کر زہر خرید لیا اور کھانے میں ملانے کا ارادہ کر لیا، مگر اچانک اس کے دل میں پچھتاوے کا احساس جاگ اٹھا۔ اس نے خود سے کہا، یہ دولت ہمارے لیے آزمائش ہے، اگر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ غداری کی تو میں بھی کسی نہ کسی سزا سے نہیں بچ سکوں گا۔ یہی سوچ کر اس نے زہر پھینک دیا اور صاف نیت کے ساتھ کھانے کا سامان لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ ادھر احمد اور شاہد کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگے کہ دوستی جیسی نعمت کو دولت کے لیے قربان کرنا کتنی بڑی نادانی ہوگی۔ وہ اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے سارے گزرے ہوئے اکٹھے وقت کو یاد کرنے لگے۔ وہ خود کو بہت برا محسوس کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں پچھتاوا تھا۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قاسم کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اپنی سازش کو ختم کر دیں گے۔ کچھ وقت بعد قاسم کھانا لے کر آیا اور تینوں دوستوں نے خوشی خوشی کھانا کھایا۔ کسی نے بھی ایک دوسرے کے خلاف اظہار نہیں کیا کیونکہ وہ سب چاہتے تھے کہ دوستی میں کسی قسم کا تناؤ نہ آئے۔ احمد اور شاہد سوچ رہے تھے کہ شاید قاسم برا مان جائے، جبکہ قاسم کے دل میں بھی یہی خوف تھا کہ کہیں احمد اور شاہد ناراض نہ ہو جائیں۔ سب کے دلوں میں خاموش محبت اور اعتماد تھا، مگر کوئی بھی اپنی بات زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد تینوں دوست گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سفر ایک نئی زندگی کی آغاز کی طرح تھا، جہاں وہ دوبارہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر ایک کے دل میں پہلے سے زیادہ محبت تھی اور اپنے برے طریقوں پر دل ہی دل میں لعنت بھیج رہے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور رات کا اندھیرا ہر طرف پھیلنے لگا تھا۔ تینوں دوستوں نے رک کر مشورہ کیا کہ آگے کا سفر جاری رکھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ احمد نے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں ایک غار نظر آ رہی ہے جو کہ بہت محفوظ ہے جانوروں اور ڈاکوؤں سے، کیوں نہ رات وہاں گزاریں؟ شاہد اور قاسم نے بات کو مانتے ہوئے تینوں دوست احتیاط سے غار کی طرف بڑھنے لگے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا ان کے جسم میں سرایت کر رہی تھی اور دور دراز جنگلوں اور پہاڑوں سے بھیڑیوں کے چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں، جو فضا کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ غار کے قریب پہنچے، اندر گہرا اندھیرا اور ان کے قدم رکنے لگے۔ قاسم نے دبے لفظوں میں کہا، یہ جگہ ٹھیک تو ہے نا؟ احمد نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اب رکنے کا وقت نہیں، اندر چلتے ہیں۔ تینوں دوستوں نے غار کا اچھی طرح جائزہ لیا اور تسلی کرنے کے بعد اندر داخل ہو گئے۔
سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور زمین پر لیٹ گئے، اس امید کے ساتھ کہ رات سکون سے گزر جائے گی اور صبح ہوتے ہی گاؤں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ تھکن کی وجہ سے تینوں دوست فوراً گہری نیند سو گئے، مگر آدھی رات کو موسم نے اچانک کروٹ لی، تیز ہوائیں چلنے لگی اور یکا یک موسم موسلا دھار بارش سے بھر گیا۔ طوفانی ہواؤں نے غار کے ارد گرد شور مچایا۔ تینوں دوست ایک بار پھر خوف میں مبتلا ہو گئے اور دعا کرنے لگے کہ رات خیریت سے گزر جائے تاکہ وہ صبح صحیح سلامت اپنے گھر، اپنے گاؤں پہنچ سکیں۔ طوفان کی شدت بڑھتی گئی، تیز ہواؤں سے درخت جڑوں سے اکھڑنے لگے اور گرج چمک کے ساتھ بارش نے تباہی مچانا شروع کر دی۔ اچانک پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑا پتھر لڑک کر نیچے آیا اور غار کے منہ پر آ گرا۔ مٹی اور چھوٹے پتھر ادھر ادھر بکھر گئے اور غار کا راستہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ آدھی رات کا سناٹا طوفانی بارش کے باوجود برقرار رہا، مگر تینوں دوستوں کو ابھی تک یہ مکمل طور پر واضح نہیں ہوا تھا کہ غار کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ وہ صرف سردی اور تھکن سے نڈھال تھے، اس لیے مزید کچھ سوچے بغیر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگے اور جیسے تیسے کر کے تینوں دوست ایک گہری نیند سو ہی گئے۔ صبح کے وقت احمد سب سے پہلے جاگا۔ اس نے غار کے اندر اندھیرا دیکھا اور سوچا کہ شاید ابھی صبح نہیں ہوئی، مگر جب وہ غار کے منہ کے قریب گیا تو اسے پتہ چلا کہ غار کا راستہ ایک بڑے پتھر سے بند ہو چکا ہے اور اب وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس غار میں پھنس چکے ہیں۔ احمد نے فوراً شاہد کو جگایا اور دونوں نے مل کر پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ اپنی پوری طاقت استعمال کر رہے تھے، مگر پتھر اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہ ہلا اور دونوں مایوس ہو گئے۔ پھر انہوں نے قاسم کو بھی جگا لیا۔ تینوں دوستوں نے مل کر زور لگایا۔ ان کے ہاتھ زخمی ہو رہے تھے، سخت سردی کے باوجود ماتھے پسینے سے تر تھے۔ وہ باری باری اپنی پوری طاقت آزمانے لگے، مگر پتھر پھر بھی اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہ ہلا۔ اس وقت انہیں اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا۔ کئی کوششوں کے بعد تینوں نے مل کر ایک آخری زور لگایا اور پتھر نیچے لٹک گیا، راستہ کھل گیا اور روشنی اندر آ گئی۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اس مصیبت سے بچ گئے۔ باہر نکل کر تینوں نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں ہر ایک اپنی سوچوں میں گم تھا۔ احمد نے سوچا، اگر ہم قاسم کو نقصان پہنچا دیتے تو آج ہم اس پتھر کو ہٹانے میں ناکام رہتے اور اندر ہی مر جاتے۔ قاسم کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ اگر میں نے کھانے میں زہر ملا دیا ہوتا تو اب میں اکیلا پتھر کیسے ہٹاتا اور اندر ہی گھٹ گھٹ کر مر جاتا اور یہ ساری دولت وہیں کی وہیں رہ جاتی۔ بالآخر تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کے آئے ہوئے دماغی خیالوں کے بارے میں ایک دوسرے کو بتایا اور ایک دوسرے سے سچے دل سے توبہ اور معافی مانگی اور گاؤں پہنچ کر ایمانداری سے پیسے تقسیم کر لیے۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ قریب ہو گئے اور بھائیوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ اس آزمائش نے ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا اور انہیں احساس ہوا کہ لالچ صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ خود انسان کے لیے بھی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی میں ہمیں 3 اہم تعلیمات ملتی ہیں اور آخرت میں بھی ان کا جواب ہوگا۔ تیسرا، اگر لالچ یا کوئی اور گناہ ترک کر دیا جائے تو اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ لہٰذا مال و دولت عارضی چیزیں ہیں، لیکن رشتہ انتہائی قیمتی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کا احترام کرو، چاہے وہ دوستی ہو یا خون کا رشتہ۔ اس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ اور عظیم ثواب ملتا ہے۔ دوسرا، کبھی بھی کسی بھی مشکل میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ جیسے کہ تینوں دوستوں نے سوچ دیا تھا کہ جب پتھر غار سے گر چکا ہے اور غار کا راستہ بند ہو چکا ہے تو اب وہ اندر ہی رہ جائیں گے، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی اور تینوں نے کسی نہ کسی طرح اس پتھر کو راستے سے ہٹا دیا۔ نمبر 1،
ہمیں کبھی بھی لالچ کی بنا پر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے ضرور کچھ اچھا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو اور آپ کو مزید پرانی اور نصیحت آمیز کہانیاں سننا پسند ہو تو ہمارے اور آپ کے چینل UI وائس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔